السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو کامل مکمل دین عطا فرمایا اور اس کے اندر بتلایا ہے جس طرح سے اللہ کے حقوق بتلائے گئے کہ اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے، اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ بندوں کے حق کیسے ادا کریں گے، اور بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور اللہ کے یہاں 3 قسم کی فائلیں ہوں گی اللہ کی عدالت میں۔ پہلی فائل جو ہوگی کفر و شرک کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ جل شانہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ دوسری فائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عدالت میں یہ دیکھیں گے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا یا کوئی حق اللہ ادا نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری فائل جو بندوں کے حق کی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو میری امت میں مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اور کنگال اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور کنگال وہ شخص ہوگا جو کہ بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو وہاں پر حق لینے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ کوئی کہے گا اس نے ہم کو مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے ہمارا مال چھین لیا تھا، کوئی کہے گا اس نے ہم کو گالی دی تھی، اور وہاں جو کرنسی ہے وہ صرف نیکیاں ہے، تو نیکیوں کے ذریعے ہی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ لہٰذا اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جو لوگ کے حق لینے والے ہیں، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں لے کر اس کے سر پر ڈال دی جائیں گی، اور یہ اپنی نیکیاں بانٹ کر اور دوسروں کی برائیاں اپنے سر پر لاد کر جہنم میں جا رہا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت درد بھرے انداز میں فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور کنگال یہ شخص ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ دنیا میں اگر ہم سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے یا حق ضائع کیا ہے کسی کا، اس سے معافی مانگ لیں اور اس کی تلافی کر دیں، اس کو اس کا حق پہنچا دیں۔ اگر کسی سے حق چھینا ہے اس کا حق واپس کر دیں، اس کا مال واپس کر دیں، تاکہ آخرت میں ہم کو چھٹکارا مل جائے اور جنت میں جانے سے ہم کو کوئی چیز نہیں روک سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا سوائے قرض کے۔ اگر قرض بھی کسی سے لیا اور ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔